بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم آیت نمبر 25 کے الفاظ کے معانی میں تظن اور ان کا معنی بیان کر چکے تھے۔ یفعل، اس کے بنیادی حروف فے، عین اور لام ہے اور اس کا معنی واضح ہے۔ فعل یعنی کسی کام کا کرنا۔ البتہ توجہ فرمائے، ایک اور لفظ ہے عمل۔ فعل بھی کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور عمل بھی کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عمل فقط اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جسے کرنے میں انسان کا ارادہ بھی شامل ہو، ارادے سے کیا جائے، اور فعل ارادے سے کیے جانے والے کام اور بغیر ارادے کے ہو جانے والے کام دونوں کو شامل ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ عمل ہے، لیکن مر جانا یہ عمل نہیں کہلائے گا، فعل کہلائے گا، اس لیے کہ انسان اپنے ارادے سے مثلاً بالعموم عام طور پہ نہیں مرتا، بلکہ موت اس کو آ جاتی ہے۔ فعل کا معنی کسی کام کو کرنا، چاہے ارادے سے ہو چاہے ارادے کے بغیر ہو، دونوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ ان یفعل یعنی ان کے ساتھ کیا جائے گا، ان کے ساتھ انجام دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیا چیز؟ یفعل کے بعد ہے بہا۔ بہا یعنی ان کے ساتھ، ہا کا معنی ہے ان اور با یعنی کے ساتھ، بہا ان کے ساتھ۔ تظن ان یفعل بہا، یقین ہو جائے گا ان کو کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کیا؟ فاقرہ، کمر توڑ عذاب ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، انجام دیا جائے گا۔ فاقرہ، توجہ فرمائیں، فا، قاف اور را اس لفظ کے بنیادی حروف ہے فقر۔ اردو میں فقر کا لفظ جب آتا ہے، فقیر کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو اس کا معنی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایسا شخص کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کی ضروریات پوری نہیں ہیں، اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس کے مالی وسائل اتنے یا ہیں ہی نہیں مثلاً، یا اتنے کم ہیں کہ وہ صحیح طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا، ایسے شخص کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ عام طور پر مانگنے والے کو بھی ہم فقیر کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں، اس لفظ کا بنیادی معنی اگر وہ ذہنوں میں اچھی طرح واضح ہو جائے تو پھر صحیح معنی اس لفظ کا ہم سمجھ پائیں گے۔ فا، قاف اور را، فقر، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، ایک لفظ ہے فقرہ، یعنی فا، قاف اور را کے بعد گول والی تا۔ فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے اس کے مہرے کو۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں بہت سارے مہرے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ایک بھی مہرہ صحیح کام نہ کرے تو انسان ایک بڑی پریشانی میں، بڑی تکلیف میں، بڑے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فقیر کا اصل معنی کیا ہے؟ فا، قاف اور را۔ فقرہ کا معنی اگر آپ ذہن میں رکھیں، ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ۔ تو فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں اور وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکتا۔ اور کیونکہ جس انسان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو گویا وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس مناسبت سے اس کو بھی کم پیسے ہوں جس کے پاس، اس کو بھی فقیر کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا مالی مشکلات کی وجہ سے۔ بس فقرہ کا اصل معنی کیا تھا؟ کمر کی ہڈی کا، ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ۔
اور کم پیسے والوں کو بھی فقیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے مالی مشکلات کی وجہ سے۔ اسی سے لفظ فاقرہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آیا، فاقرہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں کہ جو جب انسان پر آئے تو اس کی کمر ٹوٹ جائے، وہ انسان کو گرا دے، اس کی کمر کو توڑ کر رکھ دے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، اردو زبان میں بھی اگر کسی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مصیبت نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ حقیقت میں کمر نہیں ٹوٹی ہوتی۔ مثلا کہا جائے کہ جوان بیٹے کی موت نے اس کے باپ کی کمر توڑ دی ہے، تو کمر ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یعنی یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ گویا اس کی کمر ٹوٹ گئی، گویا وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غم نے اس کو گرا دیا ہے، اس کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت نمبر 25 سورۃ القیامہ کی میں آیا تظن ان یفعل بها فاقرہ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ فاقرہ ہونے جا رہا ہے، انجام دیا جائے گا، یعنی اب عنقریب ان پر ایسی ایسی مصیبتیں اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پر ایسی مصیبتیں آنے والی ہیں عذاب کی شکل میں، جہنم کے عذاب کی شکل میں، کہ جو ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گی۔ کمر شکن، کمر توڑ دینے والے کام ان کے ساتھ انجام دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کی تھی۔ آیت نمبر 24 وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 25 تظن ان یفعل بها فاقرہ، جو یقین کر لیں گے۔ یہاں پہ گمان کا لفظ بھی اگر ہم لائیں تو وہ یقین کے معنی میں ہے۔ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ یا معاملات ہونے والے ہیں۔ قیامت تو آ گئی ہوگی، سارے شکوک و شبہات قیامت کو دیکھ کے دور ہو گئے ہوں گے، تو اب انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا اور انہیں یقین ہو چلے گا کہ یہ جو پہلا وعدہ حق ہو گیا ہے تو اس کے بعد عذاب کا وعدہ بھی حق ہونے والا، اور قیامت کے حادثات ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیں گے، جہنم کا عذاب ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اگلی آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔